حاصل کرنے کے لیے سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ یہ خاصا وقت گزر چکا ہے اور مجھے جو ہے وہ مغرب تک اپنے بیان کو سمیٹنا بھی ہے، تو تنگی وقت کا شکار بھی ہوں۔ اب میں زیادہ تمہیدیں نہیں مانوں گا، آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں جو حاضر ہوں آپ کی خدمت میں وہ پیغام دے سکوں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، خیر الرازقین، خیر الفاتحین، اس آیت کریمہ میں انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ انسانوں یہ بتلاؤ کہ وہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کا اتباع کیا جائے یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کا اتباع کیا جائے جو بغیر ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ میرے بزرگ بھی ہیں، خرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا۔ فما لکم کیف تحکمون، تو انسانوں تم لوگ بتلاؤ کہ تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کس کا اتباع کریں، کس کی پیروی کریں، کس کی نقش قدم پر چلیں۔ تو عزیزوں اس آیت میں سورہ یونس کی آیت ہے 35ویں آیت، اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک کون ہے؟ راستہ دکھانے والا حق کا۔ دوسرا کون ہے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی۔ میں سارے کے سننے والوں کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اور سب سے مخاطب ہوں، آپ سے بس کچھ نزدیک ہوں، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ ایک ہے راستہ دکھانے والا، دوسرا ہے راستے پر محتاج، بغیر ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ تو ایک دکھانے والا، دوسرا راستے کا محتاج۔ فقط راستے کا محتاج نہیں ہے، اپنے رزق کا محتاج، اپنے سانس کی آمد و رفت کا محتاج، زندگی کا محتاج، اولاد کا محتاج، بیٹوں کا محتاج، روٹیوں کا محتاج۔ تو ایک طرف روٹیوں کے محتاج اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے۔ مولا آباد رکھے۔ تو طے یہ پایا کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھا دے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن کیسے پتا چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والے ہیں کون؟ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ کون ہے راستہ دکھانے والے؟ تو سورہ مبارکہ ہے لیل اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات میرے ہی قبضے میں ہیں، میرے ہی کنٹرول میں ہیں۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ بول رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہدایت کرنا میرا کام، دنیا میرے قبضے میں، آخرت میرے قبضے میں ہے نا۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ نے دو باتیں کی، وہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں ایک استدلال دے دوں۔ ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا، یہ پہلی بات، اور دوسری بات وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت میرے قبضے میں ہے نا۔ آج جو ساری دنیا میں جھگڑا ہے، انتشار ہے، پریشانی ہے، وہ جانتے کس بنیاد پر؟ یعنی فقط اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بنی نو انسان آباد ہے، آج جو معاشرہ جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسان دست و گریباں ہیں، ایک کو برداشت نہیں کر پاتا، دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا، یہ کیوں اتنا جھگڑا ہے؟ یہ کیوں اتنی لڑائیاں؟ یہ کیوں اتنے فسادات ہیں؟ فقط دو بنیادوں پر۔ اگر ان دو بنیادوں کی اصلاح کر لیں تو فسادات ختم ہو جائیں۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ لیکن سب کی بات کر رہا ہوں میں، بالکل نارمل، میں ہوں یا آپ ہو، سارا معاشرہ جو جھگڑ رہا ہے وہ دو بنیادوں پر ہے۔ پہلی بنیاد ہے احساس فریضہ، ہم اس معاشرے میں ہیں تو ہمارے کچھ فرائض ہیں، تو پہلی بنیاد پر جو معاشرہ جھگڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ احساس فریضہ، ہر انسان اپنے اپنے فرض کا احساس پیدا کرے، یہ پہلی بنیاد۔ اور دوسری بنیاد مطالبہ حق، اپنے حق کا آ کر مطالبہ کرو۔ عزیزوں سارا جھگڑا اسی بات کا کہ حق لینے کو سب تیار، فرض کو ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ذرا اتنا تھکنا نہیں ہے، میں اتنا دور سفر کر کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے پیشاور سے حاضر دے رہا ہوں، ذرا ہوا کرنا ہے سامنے والوں کو بھی۔ نعرے لگیں گے انشاءاللہ، نعرے لگیں گے۔ یہ مثال میں نے کیوں دی آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ ہم پہلے سوچتے ہیں جناب کہ ہمیں حق مل جائے ہے نا، بعد میں سوچتے ہیں کہ ہمیں فرض ادا کرنا ہے نا۔ تو سارا معاشرہ جھگڑ رہا ہے اسی بنیاد پر کہ اپنے فرض کو کوئی نہیں سوچتا، حق لینے سب آگے آ جاتے ہیں۔
اگر میرے جملے توجہ کرنا، اگر اس طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر حکمرانوں سے لے کر رعایا تک، نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر کے طبقے والوں تک، اگر ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں۔ میں آپ کے سماعتوں کا تعاون کا درکار ہوں، میرے ساتھ دے ذرا۔ اگر ہر انسان، میں ہوں، آپ ہو، وہ ہو، وہ ہو، نیچے والا، اوپر والا، جاہل عالم، فقیر امیر، ہر انسان اگر اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق مل جائیں گے نا۔ تو عزیزو اب سننا، یہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ کہ ہم پہلے حق لیتے ہیں، بعد میں فکر کرتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے، اور اللہ نے کس شان سے بات کی؟ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا اور میرا قبضہ ہے دنیا آخرت پر۔ تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا، بعد میں اپنے اختیارات بتلائے۔ سلامت رہے، آگے پیچھے والے بھی آ جائیں۔ اللہ نے جو کس شان سے بات کی ہے، ان علینا للہدی، اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا، ہدایت میں کروں گا، مت گھبراؤ۔ اس کے بعد کہتا ہے دنیا میرے قبضے میں، آخرت میرے قبضے میں۔ تو اصول کیا بنا قرآن کا؟ قرآنی اصول قرآن والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس نے پہلے آپ کو ہدایت دی، اس کے بعد ہم سے سجدے مانگے، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ لائق عبادت، ہم عبادت گزار، وہ لائق سجدہ، ہم سجدہ گزار۔ اس نے پہلے ہدایت دی ہے، پھر ہم سے سجدے مانگے ہیں۔ تو اصول بن گیا قرآن کا کہ اللہ پہلے دیتا ہے پھر لیتا ہے۔ تو اب جو اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ بن کر آئے گا، وہ پہلے امت کو دے گا پھر لے گا۔ میرے ساتھ آ جائیں۔ خدا نے ہدایت دی، سجدے مانگے، ذرا بیدار ہو، ذرا بیدار ہو۔ خدا نے ہدایت دی، سجدے مانگے، رسول نے اسلام دیا، اطاعت مانگی، آل رسول نے قرآن دیا، مودت مانگی۔ اہل مودت بیٹھے میرے سامنے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ خدا نے ہدایت دی، سجدے مانگے، رسول نے اسلام دیا، اطاعت مانگی، آل محمد آل رسول نے قرآن دیا، اطاعت مانگی۔ تو مانگنے والے تو بہت ہیں، خدا سجدے مانگے، رسول اطاعت مانگے، آل رسول مودت مانگے، فقیر بھیک مانگے، باپ استاد سے، باپ اپنے بیٹے سے تعظیم مانگے، استاد اپنے شاگرد سے احترام مانگے۔ تو مانگنے والے بہت ہیں، لیکن عزیزوں ان میں فرق کیا ہے؟ تو فرق سنو گے ایک جملے کے اندر۔ فرق یہ ہے کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے، اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے۔ مل کے ایسے نہیں، مل کے سارے ماشاءاللہ۔ میرے سامنے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں، تھک تو نہیں رہا؟ بسم اللہ کرنا ہے، پیچھے والے بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں، آپ مل کے میرے ساتھ چلیے گا۔ دیکھو میں توحید پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کی آیت سے میں نے توحید پڑھنی شروع کی ہے، اور خدا کرے میں آپ کو یہ پیغام دے سکوں آج جو حاضر ہوا ہوں۔ اور توحید پڑھ رہا ہوں کس کے سامنے؟ علی کے چاہنے والوں کے سامنے، علی کا نعرہ لگانے والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں توحید، علی والوں کے سامنے، اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا۔ نعرے لگیں گے، جب جملہ مکمل ہو جائے نعرے لگیں گے، لیکن نعروں کا جواب بھرپور آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں جملہ اب بیان میں شروع کر چکا ہوں میں، بس جتنے بیٹھے میں لگے علی والے بیٹھے ہوئے بھرپور طریقے سے، کوئی فاصلہ نہ آنے پائے، کوئی گیپ نہ آنے پائے، میرے ساتھ چلتے رہو تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اچھا تو اب رب کائنات، پروردگار، خالق عبد الصمد، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین اپنا تعارف کراتا ہے قرآن میں، تو سورہ حمد میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی 5 وقت میں یہ سورہ پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کے بغیر نماز لا صلاۃ نہیں ہو سکتی ہے نا؟ تو سب پڑھتے ہیں، سارے نمازی پڑھتے ہیں سورہ حمد کے ساتھ۔ سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سورہ حمد کے اندر جو ام الکتاب ہے، سورہ حمد ہے، فاتحہ الکتاب ہے، بار بار مسلمانوں کو، نمازیوں کو اللہ پہلے پڑھوا رہا ہے کہ بولو کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ پھر کہو الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ پھر کیا ہوں میں؟ مالک یوم الدین ہوں، یوم جزا کا مالک ہوں۔ میں توحید پڑھا ہوں، میں اپنے نہ کرنا پڑے، آپ خود مجھے پڑھوائیں گے تو میں پڑھوں گا آگے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم جزا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے نا؟ تم دعائے کمیل پڑھتے ہو، کل شب جمعہ گزری ہے، اس میں اللہ کے نام، دعائے یستشیر، دعائے مجیر، دعائے مشلول، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن فقیر، جب مفاتیح کھولتے ہیں آپ تو دعائیں ملنا، اور
بندہ اللہ سے رات و نیاز کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے یا شافی یا کافی یا وافی یا معافی، وہ متکبر ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ سورہ رحمان میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن، میرا پیغام عالم اسلام کے لیے ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی الميزان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، تو آگے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا ساتھ دیں گے نہیں۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد انسان کو خلق کیا، پھر اسے بیان سے دلا دیا۔ شمس و قمر اللہ کی بنائی ہوئی راستوں پر چل رہے ہیں تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ خالق ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ خیر الفاتحین ہے، وہ شفا دینے والا، وہ کافی ہونے والا، وہ مدد کرنے والا، وہ نصیر ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت میں مجھے ایک ایسا جملہ ملا اللہ کا جس پہ اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، آخری آیت تک کہنے لگا، قرآن کی آیت کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کہتا ہے میں ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر جوف زمین میں زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہوں، دانے کو شکافتہ کرتا ہوں۔ تو یہی تو علی والے میرا پیغام تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہوں، دانے کو شگاف دیتا ہوں۔ تو جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات لا محدود ہے، وہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو علی والوں سے بول رہا ہوں میں، جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا، اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو۔ مل کے بھائی سارے مل کر مدد حق ہے۔ آپ کی آوازیں آتی رہیں گی تو میں پڑھتا رہوں گا، بسم اللہ اور سامنے والے بھی ذرا چل کے مجمع کو نعرے تو لگیں گے، اور ہر علی والے کے رگوں سے محبت علی پھوٹے گی، لیکن نعروں کا جواب میں نے کہا بھرپور آنا چاہیے تاکہ یہ آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے، مغرب سے قریب ہو جائیں گے ہم، تو اب جملے کو ساتھ ساتھ چلنا۔ وہ رحمان، وہ رحیم، ٹھیک ہے نا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب ہر بندے کو اس کی بندگی کرنی ہے یا نہیں؟ بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ہر بندے کو اس کی بندگی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب خود قرآن میں کہتا ہے سورہ ذاریات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بڑی مشہور آیت ہے، چھوٹا سا جملہ میں نے پڑھا قرآن کا، ترجمہ کر دوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر کہ اپنی عبادت کے لیے، ہے نا۔ میرا اب ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں، میرا علی جب خندق میں جا رہا تھا نا لڑنے کے لیے، تو نبی کہہ رہے تھے برزل ایمان کلہ، یہ علی نہیں جا رہے، یہ اتنے خاموش بیٹھے ذرا ہوں کے ساتھ میرے چلے، یہ علی نہیں جا رہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ اور جب علی نے مارا عمر کو اور سر کاٹا تو نبی نے کیا کہا، کہنے لگے ضربت علی یوم الخندق، بولنا پڑے ضربت علی، میرے ساتھ چلو نعرے لگیں گے جب جملہ مکمل ہو جائے، مل کے یہاں سے آخر تک سب مل کے ساتھ چلیں گے تو میرا پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، نبی کا جملہ ہے، نبی والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، علی کی ایک ضربت خندق کی جنگ میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کون ہے؟ ثقلین ہے جن، ثقلین ہے انسان۔ قرآن کی روشنی میں ثقلین کون ہے؟ ثقلین کون ہے؟ انسان۔
اور نبی نے کیا کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. بھائی اللہ نے کیا کہا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, جنوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, اور علی کی ایک ضربت جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے. تو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اس کا نام ہے علی. ایسا نہیں, آواز نہیں آ رہی, نعرے بہت لگے, اس پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میرے وقت کم ہے, دیکھو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے آپ تاکہ میں فیصلہ کر سکوں. مسائل پہ بھی آنا ہے مجھے, لیکن اب ہر انسان کو بندگی کرنی ہے. میں ہوں, آپ کوئی بھی ہو. وما خلقت الجن والانس الا, تھکنا نہیں ہے, لیعبدون. میں نے انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا تو بندگی تو کرنی ہے ہر ایک کو, ہر ایک کو بندگی کرنی ہے, لیکن بندگی کرنی ہے اللہ کو پہچان کر. خدا کرے میں یہ باریک بات آپ سے کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ میں یہ بات باریک کر رہا ہوں, خدا کرے میں پیغام پہنچا سکوں. اب تک تو آپ بڑا بیداری کے ساتھ میرے ساتھ آ گئے. سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر انسان کو, ہر بندے کو اللہ کی بندگی کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, لیکن اس کی معرفت کے ساتھ. تو مالک تیری بندگی کریں گے, معرفت کیسے ہو؟ کیا گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں. اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کو پہچانو. مضبوط رکھا ہوں, توحید پڑھ لو, میرا ساتھ دیے ذرا ہوں ہاں کرنا ہے. میرے اتنے بیٹھے ہوئے بچے بول, اب اس کو قید نہیں ہے, جملہ آپ کے دل میں اتر جائے تو ہوں ہاں کر کے بتائیں. سارے بول رہے ہیں, آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں, ذرا مل کے سارے مل کے بولیں گے انشاءاللہ, ہے نا. اللہ کی بندگی کرنی ہے اللہ کی معرفت کے ساتھ. پہچان کیسے ہو, معرفت کیسے ہو؟ اس کو اس کے ناموں سے پہچانو. وہ اللہ شافی ہے, شفا دینے والا. وہ اللہ کافی ہے, ہر ایک کے لیے کافی. وہ اللہ رزاق ہے, رزق دینے والا. ٹھیک ہے نا. خود کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہتا ہے؟ قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. رسول کہہ دو میرے بندوں سے, کیا کہہ دو, کیا کہہ دو؟ قل ادعوا اللہ عبید الرحمن, کہ اے میرے بندوں چاہے تم مجھے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایسا نہیں, ایسے خطرہ نہیں بولنا میرے ساتھ ساتھ. ایما, میں دیکھ رہا ہوں جو خاموش بیٹھے ہیں, آپ کی آوازوں کو میرے ساتھ کریں تاکہ جملہ ہدیہ ہو جائے. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, جو چاہے کہہ کے پکارو, رحمان کہو یا اللہ کہو. جتنے اسماء الحسنی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اب جس نام سے اللہ کو پکارو وہ مدد کرنے والا ہے, وہ اللہ رزاق ہے, وہ اللہ شافی ہے, وہ اللہ کافی ہے, وہ اللہ رزق دینے والا ہے, وہ شفا دینے والا ہے. اب میرا جملہ سنیے گا, نام کا ذکر آ گیا, نام کا ذکر آ گیا تو میں جملہ عرض کر دوں. لیکن ناموں کی دو قسمیں ہیں. ایک نام کی قسم تو ہماری ہے, ہماری سے مراد یعنی مخلوقات کی, ہم اور آپ نام رکھتے ہیں, یہ ایک قسم ہے. توجہ ہے, بسم اللہ. آواز نہیں آ رہی, اتنا مجمع بیٹھا ہوا بھرا ہوا, مل کے ساری جاگ رہے جو نہیں جاگ رہے کچھ جگہ کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ. ناموں کی دو قسمیں اب آپ سنیں گے بیداری کے ساتھ, جو ٹائم میں بیٹھے ہوں ان سے بول رہا ہوں میں, تب مزہ آئے گا. ناموں کی دو قسمیں. علی والوں ایک قسم تو ہم نام رکھتے ہیں. اچھا تو ہم نام رکھتے ہیں تو کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم نام رکھتے تھے جناب کہ فلاں انسان مثلا فاضل ہیں بالکل جاہل. نام رکھ دیا فاضل ہے جاہل. اچھا نام رکھ, ہم سے مراد مخلوقات بندے, نام رکھ دیا عادل, حرکتیں فاسقوں جیسی. میرے ساتھ آجو ذرا, سب مل کے آ جاؤ. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے, بندے کا نام رکھیں, نام رکھ دیا فاضل, نام رکھ دیا عادل, ان کی کرتوت, ان کی حرکات و سکنات بالکل فاسقوں جیسی, ہے نا. یہ جملہ میں نے مثال کیوں دی آپ کے سامنے؟ یہ مثال اس لیے دی کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو اس میں کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ جائیں مل کے آ جائیں, ایسے میں چاہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ آ جائیں. میں بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں, قرآن کی آیتیں پڑھ کر پہلا ہوگا, ریکارڈ کرو جملوں کو میرے. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعی رازق. جب میں توحید پڑھ رہا ہوں علی والوں کے سامنے, جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقعی رزاق. اب ناموں کا تمہیں فرق سمجھ میں آ گیا. اب سنو معصوم کی حدیث, میرے امام نے کہا. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ شہزادی کونین کے
اللہ کے پاس 9 نام ہیں. واہ 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 واہ. میں حوالہ دے رہا ہوں الکوثر، عربی کتاب کا حوالہ الکوثر، انوار المواہب، ان میں آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن توجہ فرمائیے گا، ناموں کی قسم سمجھ میں آ گئی. ہم نام کہیں اور اللہ کہے اور، ہے نا. معصوم کہتے ہیں لیکن سیدہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، سنو معصوم کی زبان سے کیا نکلا. معصوم کہتے ہیں اللہ کے پاس جن 9 نام ہیں وہ کون سے نام ہیں؟ فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. آجا میرے ساتھ آنا ہے. توجہ فرمائیے گا، بیان ختم ہوگا، وقت گزرتا جا رہا ہے. میں یہاں تک لے کے آگے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اتنے نام ہو گئے. فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مبارکہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، زہرا ہے. ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے صدیقہ. اب اس صدیقہ کی طاقت سننا. قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ لفظ سمجھ میں آ جائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. آگے بڑھنے دیں، آگے بڑھنے دیں. آپ خاموش ہو جاتے ہیں، میں رک جاتا ہوں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے. بھائی نبی تو سب جانتے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے، یہ صدیق کون ہے؟ تو پھر قرآن سے پوچھے کہ صدیق ہے کون؟ سورہ مریم 19واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو. انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم ہمارا نبی بھی تھا اور ابراہیم ہمارا صدیق بندہ بھی تھا. میرے ساتھ ایسے نہیں، آواز میرے ساتھ چلے. ابراہیم نبی بھی تھا، ابراہیم صدیق بھی تھا. بھائی نعرہ تو لگاتے ہیں، ذرا ہوں نہیں کر رہے ہیں، ذرا ہوں کریں میرے ساتھ ساتھ. ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم صدیق بھی ہے. کہاں پر؟ سورہ مریم میں. اور اب اسی سورہ کی ایک آیت اور پڑھوں میں، پھر اللہ کہتا ہے اسی سورہ کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. جو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے قرآن سننے والا، اسے آیت حوالہ دے کے ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ مریم میں کہتا ہے ادریس کا ذکر کرو کتاب میں. انہو کانا صدیقا نبیہ، ادریس ہمارا نبی بھی تھا، ادریس صدیق بھی تھا. تو ابراہیم نبی بھی صدیق بھی، ادریس نبی بھی صدیق بھی، لیکن یہ دونوں مرد ہیں. اب سورہ مائدہ میں کہتا ہے 5واں سورہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول. میں کیسی منزل میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں، میرا ساتھ دیے گا. وہ سورہ مریم، یہ سورہ مائدہ. مل مسیح ابن مریم الا رسول. اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. مکمل نہیں کیا جملہ میں نے. میرا ساتھ دے، آواز کو بلند کرے. مل جو جوانوں میرے ساتھ آ جا. مل اگر جملہ دل میں اتر رہا ہے تو اظہار کر کے بتلانا، باقی آپ کی مرضی میں تو آگے پڑھنا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ کون ہے؟ مریم کے بیٹے، رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل. اور اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ رسول ہیں تو ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی عیسیٰ رسول ہے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بتلانا یہ تھا کہ جو پہلے گزرے نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ والا. آواز آ کے آپ کے ہاتھوں کو آ جائیں، میرے ساتھ آ جائیں، میرے ساتھ آ جائیں. میں جس معراج پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، مل مسیح ابن مریم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. میں نبی والوں کے سامنے، علی والوں کے سامنے، اسلام کے ماننے والوں کے سامنے، قرآن پڑھنے والوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. سورہ مائدہ میں کہتا ہے عیسیٰ نہیں ہے خوش مگر مریم کے بیٹے، وہ رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل. اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. اگر وہ اللہ ہوتے نعوذ باللہ تو یہ بھی اللہ ہوتا. اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو یہ بھی اللہ کا بیٹا ہوتا. نہ وہ اللہ کے بیٹے نہ یہ اللہ کا بیٹا، نہ وہ اللہ نہ یہ اللہ. اور اس کے بعد کہتا ہے وہ امہ صدیقہ. خاموش بیٹھے ذرا ہوا کرو. اور عیسیٰ وہ ہیں، جو سامنے بیٹھا ذرا میرے ساتھ بولے. اور عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں ہے قرآن کی نسل ہے. عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ صدیقہ، وہ امہ صدیقہ. قرآن آگے بڑھا. یا کانا یا قرآن تاہم، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے.
ماں بھی کھانا کھاتی تھی، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ کیا انسان کھاتا نہیں کھاتا؟ تو یہی تو بتلانا تھا کہ اگر خدا ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو. مجھے آگے بڑھنے دیں. عیسیٰ بھی کھانا کھاتے ہیں، عیسیٰ کی ماں بھی کھانا کھاتی ہے. یہ دونوں بندے ہیں، عیسیٰ رسول ہے، مریم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی نص نے فیصلہ کر دیا، سورہ مائدہ نے فیصلہ کر دیا، آیہ الہی نے فیصلہ کر دیا کہ عیسیٰ رسول ہے اور عیسیٰ کی ماں ہے صدیقہ. اور میرے امام نے کیا کہا کہ اللہ کے پاس فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں، ان میں سے ایک صدیقہ ہے. تو فیصلہ ہوگا بھی اس مرحلے پر کہ مریم بھی صدیقہ، فاطمہ بھی صدیقہ، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، مل کے سارے. سلامت رہے. اب نعرہ لگ گیا ہے، اب خاموش نہ بیٹھے گا. تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، اب جملے ملا کے آگے بڑھ رہا ہوں. میں کوئی تمہید نہیں باندھ رہا. میں آپ کے ذہنوں میں آیتیں تازہ ہیں، ذہن آمادہ ہیں آپ کے اتنے جملے سننے کے بعد. تو یہ ساری تمہید جو میں باندھتا ہوا آ رہا تھا، آیتیں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ مائدہ کی، مختلف آیتیں. اس جملے کے لیے اگر جملہ قابل قبول اور آپ کے دل نشین ہو جائے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں، تو اظہار کر کے بتلانا. عیسیٰ کون ہے؟ مریم کے بیٹے. عیسیٰ کون ہے؟ رسول. عیسیٰ کون ہے؟ جن کی ماں صدیقہ. دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے ہیں، مریم بھی کھانا کھاتی تھی، ہے نا. تو خدا ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ مریم کون ہے؟ امہ صدیقہ ہے. فاطمہ زہرا کون ہے؟ صدیقہ ہے. لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور شہزادی کونین، ہر دور کی، ہر زمانے کی، ہر پیریڈ کی، ہر عہد کی عورتوں کی سردار ہے. اس لیے معصوم نے کہا کہ معصوم نے اس لیے کہا ہی صدیقۃ الکبریٰ. مریم فقط صدیقہ ہے اور فاطمہ فقط صدیقہ نہیں، صدیقہ کبریٰ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے. میں نے جملہ ادا کر دیا. معصوم کہتے ہیں کہ فاطمہ فقط صدیقہ نہیں ہے، صدیقۃ الکبریٰ ہے. کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑی ہو. کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو بڑی ہو. نبی کی حدیث یاد آئی، نبی نے کہا تھا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یعنی بتلا دیا کہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیقہ اکبر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی بلند صلوات محمد والے محمد پر. یہ تو پیغام تھا نبی کے چاہنے والوں کے سامنے کہ ہم اس نبی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعارف قرآن نے کرایا. بس بیان سمیٹ رہا ہوں، مجھے ظاہر بہت تنگی وقت کا شکار ہوں. دوسرا پارہ یاد شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ رب کائنات کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. رسول، یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کو کیوں موڑا. قل، ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ آیت کی ترجمہ کر رہا ہوں. بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں موڑا، اور اللہ کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب علی عقبیہ. رسول یہ احمق کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا، اور اللہ کہتا ہے میں نے قبلہ
بدلوا دیا، اور میں قبلہ بدلوا کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ طویل نہیں ہے بیان، اب جیسے کہ کچھ ذاکر سوچ کے آتا ہے، پڑھتا ہے، کچھ من میں پڑھواتا ہے۔ اب جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ دیا، اب آپ مجھے پڑھوا رہے ہیں تو جملہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ اسی سورے میں پھر اللہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، رسول ہم تمہارے بار بار، دیکھو تم قصیدہ پڑھتے ہو نبی کی شان میں، اور قرآن میں اللہ خود قصیدہ پڑھ رہا ہے محمد کا۔ جہاں تک میں بتا دی گا، میں وقت کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، رسول ہم بار بار آسمان کی طرف تمہارے چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا سر اٹھاتے ہو، چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مت گھبراؤ، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی۔ مولا آباد رکھے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، مت گھبراؤ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں ترضاها، ترضا کے معنی تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوشحال ہو جاؤ گے، تم نحال ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، رسول اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مومنین جہاں ہوں جب نماز پڑھیں تو رخ کریں خانہ کعبہ کی طرف، یعنی اگر گجر خان میں نمازی نماز پڑھیں تو کعبے کی طرف، اگر لاہور میں پڑھیں تو کعبے کی طرف، اگر کراچی میں پڑھیں تو کعبے کی طرف، ذرا تھکنا نہیں میرا ہونا ہے، اگر ایران میں پڑھیں تو کعبے کی طرف، عراق میں پڑھیں تو کعبے کی طرف، شام میں پڑھیں تو کعبے کی طرف۔ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا گجر خان سے کعبہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ عراق سے نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ایران میں نہیں آتا۔ لیکن ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے کعبے کی طرف، جو نظر نہیں آتا تو پھر مانو نا کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر اہل بیت پردہ غیب میں چلا جائے مل کے سارے سلامت رہے۔ دیکھو میرے امام زمانہ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تمہیں حدیث سنانا چاہ رہا ہوں ان کے والد کی، اپنے 11ویں امام کی۔ لیکن دیکھو توحید سے شروع کیا، توحید پہ ختم کروں گا۔ توحید کو ہم نے مان لیا ہے نا، اللہ توحید کو مان لیا۔ اس اللہ نے جانتے کیا کہا قرآن میں؟ کہنے لگا ما آتاکم الرسول، رسول جو دے دے اسے لے لو۔ بیان میں سمیٹ رہا ہوں، بہت نعرے ہو گئے، بہت لگا لیا آپ نے۔ اب جملہ اتر جائے آپ کے سب بولیے گا، باقی میں مدار مسائل پہ آ جاؤں گا، لیکن 4-5 منٹ میرے پاس فضائل کے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے دے وہ لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے، ہم اللہ کے پاس، اللہ نے بھیجا رسول کے پاس، اور رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، سلامت رہے۔ ہم اللہ کے پاس تھے، اللہ نے رسول بھیجا، اور رسول نے بھیجا اطرت کے پاس، اور اطرت کے 11ویں نے کہا اما من کانا من فقہائنا صائدا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا۔ میرے 11 امام کہتے ہیں کہ ایسا فقہ تو بہت ہوں گے، فقی تو بہت ہوں گے، عالم بہت ہوں گے، لیکن ایسا فقی، ایسا عالم، کیسا عالم؟ جو اپنے خواہش نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دیکھو معصوم جب بولتا ہے نا تو لفظوں کو وزن دیکھ کر بولتا ہے، جب معصوم بولتے وہی اللہ سے بول رہا ہے، اس کی زبان پر وہی اللہ کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ معصوم کہتے ہیں علماء فقہ تو بہت ہوں گے، لیکن جو اپنے دین کے بچانے والا ہو، خواہش نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور ہو مخالفت لہوا ہو، ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہو، مطیعا لامر مولا ہو، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوا، تو عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ میرے 11 امام فرما رہے ہیں فللعوام ان یقلدوا، کون عالم، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہوا و ہوس کا مخالف ہو، دین کا بچانے والا ہو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو معصوم جب بولتا ہے تو میں نے کہا نا فضل کر کے بولتا ہے، اور کیا ہو؟
وہ ہر عالم نہیں مطیعن لامر مولا. بس جتنا سننے والا مجمع آیا ہوا ہے میرے پیارے امام کے خراج تحسین کے میری جان قربان میرے مولا کی جملے کے اوپر, مطیعن لامر مولا. وہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہو. میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی اطاعت کرتا ہو. مولا آباد رکھے. مجھے یہ پیغام دینا ہے علی کو, اہل ولایت کو جن کے دلوں میں شمع ولایت روشن ہے, ان کو میں کہہ رہا ہوں امام نے یہ نہیں کہا مطیعن للرسول جو رسول کی اطاعت کرتا ہو, نہیں. اس لیے کہ اگر رسول کہہ دیتے تو اللہ اور اولو الامر نکل جاتے. خدا کرے اگر جملہ اتر گیا تو جملے ساتھ چلو. اگر معصوم کی طرح جملے کو تول کے بولتا ہے, اگر کہتے تھے رسول کی اطاعت تو اللہ اور اولو الامر نکل جاتے. اگر کہتے معصوم اللہ کی اطاعت کرنے والا تو رسول اور اولو الامر نکل جاتے. اگر معصوم کہتے کہ اولو الامر کی اطاعت کرنے والا ہوں تو خدا اور رسول نکل جاتے, ہے نا. میں اگر نعوذ باللہ رسول کو کہہ دوں کفر ہے, خدا کو رسول کہہ دوں کفر ہے, علی کو رسول کہہ دوں کفر ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک کے عہدے الگ الگ ہے. اللہ ہے, رسول نبی ہے, علی امام ہے, عہدے الگ الگ ہے نا, عہدے الگ الگ ہے. لیکن غدیر میں جب میرے نبی نے کہا تو ملا دیا, کہا اللہ مولایا, اللہ میرا مولا, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنین کا مولا, اور جس کا میں مولا فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. اللہ مولا, رسول مولا, علی مولا, جو ان تینوں کو مولا مانے اس کی اطاعت کرنا. حیدری سلامت رہے, مولا بات رکھے آپ کو. میرا بیان ہو گیا. سلامت رہے مل کے. ماشاءاللہ بے شک بے شک. سلامت رہے. یہ آپ کی زبان سے یا علی نکل رہا ہے. یہی تو پہچان ہے مومن کی اور منافق کی. مومن کے سامنے علی کا ذکر آ جاتا ہے نا تو چہرہ کھلتا ہے, خون جوش مارتا ہے, وہ نعرے لگاتا ہے, یا علی کہتا ہے. منافق کے سامنے اگر آ جائے علی کا ذکر تو چہرہ بگڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بگڑ جاتا ہے. اب مجھے تبصرہ نہیں کرنا, وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اب غدیر کا ذکر آ گیا ہے, تو کیا کہا نبی نے نبی نے کہا اللہ مولایا, اللہ کس کا مولا؟ میرا مولا. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنین کا مولا, اور جس کا میں مولا فَهَذَا علی مولا. سب بولے فَهَذَا علی مولا. فَهَذَا علی مولا. میری میری جان قربانی جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن نبی نے اس جملے میں جانتے کیا کیا؟ بتا دیا پوری کائنات کو کہ تلاوت آیات کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح. میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے ساتھ میں ٹائم ختم ہو چکا ہے. جب نبی نے بتا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ پر تنزیل قرآن ہم کریں گے, جنگ پر تعویل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پلٹائیں گے, اور چاند ہم شک کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. آپ کے اٹھنے میں ہاتھ ہے, آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. یہ حدیث کے میدان میں میرے نبی نے ہاتھ بلند کر کے علی کو مولا بنایا تھا, تو سب میرے ساتھ چلنا. اور نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یعنی بتلا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یعنی نبی نے بتلا دیا قیامت تک سب کو کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, چراغ ہمارا چلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے صنم گرائے علی, دعویٰ ہمارا گواہی علی کی, اطاعت ہماری مودت علی کی, نبوت ہماری امامت علی کی, رسالت ہماری ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے جمال علی, دین ہم ہوں گے کمال علی, رحمت ہم ہوں گے نعمت علی, برہان ہم ہوں گے
حجت علی شہر علم ہم ہوں گے، علم کا در علی، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے، امام مبی علی، الصالح ہم ہوں گے، من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے بابا علی۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔